بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 39 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سبق بھی 39واں سبق ہے۔ گزشتہ جو کلاس ہوئی تھی، کلاس نمبر 38، تو اس کے اندر جو قواعد کے طور پر بیان کیا گیا تھا وہ معرب اور مبنی کے تحت میں گفتگو تھی۔ معرب اور مبنی کے تحت میں تو اس سلسلے میں ایک بہت زیادہ اہمیت والے پہلو کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، وہ حرکات، پھر اعراب کے سلسلے میں گفتگو تھی، حرکت اور اعراب۔ تو بہت حد تک آپ کے سامنے آ چکا ہے دوستو کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، چاہے وہ زبر زیر پیش کہیں پہ بھی آئے۔ پھر اعراب خاص اس حرکت کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے بالکل آخری حرف پر آتا ہے۔ پھر سکون جزم کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پر اب سبق کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ ہے معرب۔ پھر معرب کے تحت میں 4 چیزیں لکھی گئی تھیں۔ معرب کے اوپر آنے والے جو حرکات ہیں، پھر اس کے اوپر آنے والا جو جزم ہے، تو اس کے سلسلے میں 4 چیزیں آئی تھیں۔ معرب کے تحت میں ہم نے لکھا تھا دوستو رفع، پھر اس کے بعد لکھا گیا تھا نصب، پھر اس کے بعد لکھا گیا تھا جر، پھر اس کے بعد لکھا گیا تھا جزم۔ تو یہ بات تو آ چکی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستو مبنی ہے، تو مبنی کے تحت میں بھی 4 چیزیں لکھی گئی تھیں۔ تو وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ یہ دیکھیے، ضم، یہ ہے فتح، پھر یہ ہے کسر۔ یہاں میں نے اس وقت لکھا تھا مبنی کے تحت میں جزم کی جگہ پہ سکون، اور سکون کے اوپر تحریر کیا گیا تھا لقب بول کے، وہ سہون لکھا گیا تھا دوستو۔ وہ لقب کے اندر ہی آتا ہے وہ بھی، لیکن وہاں بولنا تھا مجھے وقف۔ کیا بولنا تھا؟ وقف۔ وقف کا مطلب، اب وقف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، پھر سکون بھی کہتے ہیں۔ وقف اور سکون، مبنی کے آخر میں آنے والے اور رہنے والے جزم کا نام وقف اور سکون ہے۔ خاص اس کا نام ہے مبنی کے تحت میں وہ وقف۔ تو یہ ترتیب ہے دوستو۔ یہ دیکھیے، رفع کا مطلب وہی پیش ہے، نصب کا مطلب زبر، پھر جر کا مطلب ہے زیر، جزم کا مطلب اس طرح کا۔ پھر یہاں پہ بھی دیکھیے، ضم کا مطلب ہے پیش، پھر فتح کا مطلب ہے زبر، کسر کا مطلب ہے زیر، وقف کا مطلب ہے یہی جزم والی علامت۔ تو ہم کو اس طرح چلنا ہے دوستو۔ معرب جہاں لفظ ہوگا تو معرب کے بالکل آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی اس کو ہم کہیں گے رفع، نصب، جر اور جزم۔ پھر مبنی کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی یا جو جزم ہوگا اس کو ہم کہیں گے ضم، فتح، یہ فتح۔ پھر اس کے بعد ہے کسر، پھر یہ وقف۔ تو 38 نمبر کلاس کے اندر اور سبق کے اندر آپ کے سامنے یہ بات اجاگر کر دی گئی تھی کہ اس سے ہٹ کر یہ جو ضمہ ہے، یہ ہا کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہے یہ فتحہ، پھر یہ ہے کسرہ، یہ جو کسرہ ہے، اس کے بعد دیکھیے یہ جو سکون۔ تو یہ بھی زبر پیش، زبر زیر اور جزم ہوتے ہیں،
لیکن یہ ضمہ فتحہ کسرہ سکون جب بولا جائے گا، سکون کا لفظ دیکھیے یہاں پہ بھی بولا جاتا ہے، مبنی کے تحت میں جو وقف جس کو بولا گیا، خاص طور پہ جزم جو ہے وقف بولا گیا، اس کو سکون بھی بولا جاتا ہے، تو خاص طور پہ سکون کا لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں، حرکتوں کا نام یہاں پہ جو بیان کیا گیا دوستو، ضمہ فتحہ کسرہ سکون، یہاں پہ ہے ضم فتح کسر وقف۔ تو اگر بغیر ہا کے اگر ہو، ضم ہو، فتح ہو، کسر ہو، وقف ہو، تو اس کو مبنی کے تحت میں بولا جائے گا، مبنی کے آخری حرف پر آنے والی حرکت کا نام ہوگا یہ، تو اس طرح بولیں گے۔ پھر اگر معرب کے آخری حرف پر آنے والی جو حرکت ہوگی اس کو رفع نصب جر جزم بولیں گے۔ جہاں تک یہ جو ضمہ فتحہ کسرہ ہے، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ معرب میں بھی چلتے ہیں اور مبنی میں بھی چلتے ہیں۔ معرب کے تحت میں بھی آپ کو ان الفاظ کا استعمال کر کے حرکت کا نام اس طرح دینے کی اجازت ہے، مبنی کے تحت میں بھی ان حرکتوں کو بولنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن قانونی طور پر الگ الگ فرق کے طور پر معرب کے تحت میں، معرب جو ہوگا اس کے آخر میں جو حرکت ہوگی تو اس کو آپ قانونی حساب سے جو بولیں گے حرکت کا نام تو رفع نصب جر جزم ہوگا۔ پھر مبنی کے تحت میں، مبنی کے لفظ کے آخر میں جو حرکت ہوگی اس کو ضم فتح کسر اور وقف بولیں گے۔ ضمہ فتحہ کسرہ سکون یہ تو دونوں کے اندر مشترکہ طور پر چلنے والی حرکت ہوگی، دونوں میں بھی چل سکتی ہے، مگر یہ فرق کے ساتھ یہ ہے۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچے دوستو۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، مبنی کے تحت میں بھی اور معرب کے تحت میں بھی۔ دوستو معرب کے تحت میں ہم نے کہا تھا رفع نصب جر، یہ دیکھیے میں رفع لکھ رہا ہوں، معرب کے اوپر، معرب کے آخر میں دکھائی دینے والی اور لائی جانے والی حرکت کا نام ہے رفع، یعنی پیش۔ پھر یہ ہے نصب یعنی زبر، یہ جر یعنی زیر، پھر یہ جزم ہے، یہ سکون جزم۔ تو اب رہا یہ تو ہوگا اعراب، مطلب حرکت کا نام۔ جس لفظ پر حرکت آئے اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ حرکت دوستو کسی نہ کسی لفظ پہ اور کلمے پہ آئے گی، کوئی لفظ ہوگا اس کے آخر میں حرکت آئے گی نا، اس کے آخر میں حرکت ہوگی، پہلے بھی حرکت ہوگی لیکن آخری حرکت کا یہاں پہ معرب اور مبنی کے اندر لحاظ ہوتا ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں پیش آئے تو اس کا نام ہے معرب۔ معرب اگر ہو، وہ معرب والے لفظ میں جس معرب کے آخر میں پیش آئے تو اس کو تو رفع بولیں گے، وہ پیش کو رفع بولیں گے، لیکن جو لفظ ہوگا جس پہ پیش آئے گا اس کا نام ہوگا مرفوع۔ یہ مرفوع، خاص جو حرکت ہے پیش اس کا نام ہے رفع، معرب کے تحت میں آنے والا۔ جس لفظ پہ وہ حرکت آئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ولدن ہے، تو ولدن جو لفظ ہے پورا تو اس کا نام ہوگا، اس کے اوپر چونکہ پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مرفوع۔ ٹھیک اسی طریقے سے معرب کے آخر میں آنے والی حرکت زبر کی شکل میں ہو تو اس کا نام ہوگا نصب، لیکن جس معرب پر، جس لفظ پر وہ زبر آئے گا معرب کے تحت میں تو اس کا نام ہوگا منصوب۔ منصوب کا مطلب زبر والا، مرفوع کا مطلب پیش والا لفظ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو جر تو کہیں گے زیر کو جو معرب کے آخر میں آتا ہے، لیکن جس لفظ پر، جس کلمے پر جر ہوگا اس کا نام ہوگا مجرور، یہ ہوگا مجرور۔ جزم اس کو کہتے ہیں، جزم ہم کہتے رہتے ہیں اردو میں بھی، مگر جس لفظ کے آخر میں جزم ہو تو اس کا نام ہوگا مجزوم۔ مجزوم کیا ہوگا؟ مجزوم۔ تو دوستو میں بات کو واضح کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، ایک معرب اس لفظ کو فی الوقت سمجھ رہا ہوں، معرب میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، یہ ہے ولدن کا لفظ، تنہا اگر لفظ ہو تو وہ تو معرب مبنی ہوتا ہے، یہ تو آپ نے سنا اس سے پہلے، لیکن میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے یہ مرکب ہوگا تو یہ معرب ہو جائے گا،
تو اس لیے ایک مثال ایک لفظ کے ذریعے سے مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے ضمن میں یہ مثال دی جا رہی ہے۔ تو ولدن ہے، تو ولدن کے آخر میں جو پیش ہے وہ ہے رفع، یہ کیونکہ مورب ہے لفظ، سمجھیے۔ پھر یہ پورا جو لفظ ہے ولدن تو اس کو کہیں گے مرفوع۔ پھر اسی طریقے سے ولدن ہے، تو آخر میں چونکہ زبر آیا ہے آخری حرف پر، تو اس کو بولیں گے نصب۔ کس پہ آیا ہے؟ ولد پہ آیا ہے، تو یہ پورا ولد جو ہوگا اس کو بولیں گے منصوب، یعنی زبر والا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ولدن ہے، تو آخر میں جو حرکت ہے زیر کی شکل میں تو اس کو کہیں گے جر، مگر یہ پورے لفظ کو کہیں گے مجرور۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اگر میں بولوں ولد، سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، ولد جزم کے ساتھ میں نے پڑھا اس کو، تو یہ آخر کا جو ہے جزم تو اس کو ہم کہیں گے جزم، مگر جس لفظ پہ آیا اس کو بولیں گے ہم مجزوم، اس کو ہم مجزوم نام رکھیں گے۔ تو اس طرح دوستو مورب جو لفظ ثابت ہو جائے، جو لفظ مورب رہے ثابت ہو جائے اور ہو، تو اس کے آخر میں جو حرکتیں آتی ہیں ان کا نام بھی آپ کے سامنے آ چکا، رفع، نصب، جر اور جزم۔ پھر اس سے ہٹ کے جس لفظ پر وہ جزم یا رفع یا نصب یا جر آ رہا ہے اس کا نام یہ ہے مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم۔ اس طریقے سے گفتگو ہوگی۔ یہ تو ہو گئی مورب کے تحت والی گفتگو۔ دوستو اب نمبر 2 یہ مبنی کے تحت والی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ تو مبنی کے اندر دوستو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پہ حرکتوں کا نام بھائی الگ تھا، وہ تھا ضم۔ اب یہ دیکھیے ضم، یہ پیش کو کہتے ہیں ہم، مبنی اگر لفظ ہو تو ضم کہتے ہیں۔ پھر یہ فتح بغیر ہے کے، آخر میں ہے کے بغیر، یہ زبر کو کہتے ہیں مبنی میں۔ پھر یہ کسر، یہ زیر کو کہتے ہیں مبنی کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے وقف، یہ اس کے اندر مبنی کے اندر جزم کو کہتے ہیں، یہ مبنی کے اندر پائے جانے والے جزم کو کہتے ہیں، آخری حرف۔ تو اب اسی طریقے سے صورتحال یہاں پہ کیا ہوگی وہ اس کا سوال ہے۔ تو جو حرکت ہے اس کا نام تو مبنی میں ضم، فتح، کسر، وقف ہے، لیکن وہ حرکت جس لفظ کے آخر میں آئے، جس مبنی کے آخر میں آئے، اس کو کیا کہیں گے؟ تو دوستو ضم کہتے ہیں مبنی لفظ کے آخر میں آنے والی حرکت جو پیش ہے اس کو، لیکن جس لفظ پر، جس مبنی پر یہ پیش کی حرکت آئے تو اس کا نام کچھ الگ ہوگا، مضموم نہیں ہوگا۔ مضموم بھی ہوتا ہے دوستو، اس سے پہلے یہ بھی میں عرض کروں، یہ دیکھیے ضمہ، پھر یہ فتحہ، یہ جو مشترکہ اعراب تھا، مشترکہ حرکت تھی، مورب میں بھی چل سکتی ہے، مبنی میں بھی چل سکتی ہے۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ جو ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ، پھر یہ سکون یہاں پہ بھی ہے۔ تو جس لفظ پر، جس کلمے کے آخر میں ضمہ، فتحہ، کسرہ کے تحت میں جس لفظ پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، جس لفظ پر فتحہ یعنی زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، اس کا نام ہے مفتوح۔ پھر جس لفظ کے آخر میں کسرہ ہو تو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ پھر جس لفظ کے آخر میں سکون یعنی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اس طرح کی اصطلاح چلی تھی۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ کے تحت میں ہے مضموم، مفتوح، مکسور، ساکن۔ پھر یہاں رفع، نصب، جزم کے تحت میں چلا تھا مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم۔ مگر دوستو یہاں الگ ہے، میں یہاں کچھ کہنے سے پہلے ایک لفظ کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے دوستو فارسی میں ایک لفظ آتا ہے بر، یہ بر کو یاد رکھیں۔ تو اس بر کا نام ہے پر، بھائی اس کا ترجمہ اردو میں ہے پر۔ تو اسی پر کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے علا، یہ الفاظ یاد رکھیں۔ یہاں کہنے کا انداز الگ بدل جائے گا، یہاں ضم ہے تو جس لفظ پر پیش ہو تو اس کو مضموم کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ مضموم تو ہم یہاں پہ کہہ گئے ضمہ کے تحت میں۔
فتح کے تحت میں مفتوح بول دیے، کسرہ کے تحت میں مکسور بولے، سکون کی تحت میں ساکن بول دیے۔ لیکن یہاں پہ وہی اگر استعمال کریں گے، جس لفظ پر پیش آئے وہ بھی مضموم، جس پر زبر آئے وہ مفتوح، جس پر زیر آئے وہ مکسور، تو پھر وہ یہ دونوں مل جائیں گے۔ تو اس لیے بولنے کا طریقہ کار یہاں بدل گیا مبنی کے تحت میں، اور بدل کے کہا جاتا ہے جس لفظ پر، جس مبنی کے لفظ پر پیش ہو۔ اب مبنی کی مثال بھی میں دے رہا ہوں دوستو، پیش والی مثال ہے، دیکھیے یہ حروف جارہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کو پڑھیں گے، ہم یاد کریں گے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے منذ، یہ مبنی ہے دوستو، کیونکہ پورے حروف جتنے بھی ہیں عربی زبان کے وہ پورے کے پورے مبنی ہوتے ہیں، وہ بھی اصل مبنی ہوتے ہیں، بالکل اصل۔ تو منذ کا جو لفظ ہے یہ مبنی ہے، تو مبنی کے لفظ کے آخر میں آ رہا ہے پیش، تو اس پیش کو ہم کہیں گے ضم کہیں گے، رفع نہیں بولیں، ضم کہیں گے۔ قانونی حساب سے مبنی کے آخر میں آنے والے پیش کو ضم کہا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے وہاں کی طرح جس لفظ پر، جس مبنی پر آخر میں پیش آئے اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو مضموم کہیں گے؟ نہیں دوستو، وہاں طریقہ کار بولنے کا الگ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اب یہاں پہ بولیں گے مبنی بر ضم، بولنے کا طریقہ بدل جائے گا، مضموم نہیں بولا جائے گا، مرفوع نہیں بولا جائے گا۔ یہاں مبنی کے اندر اگر پیش آ جائے حرف کے آخر میں جو مبنی پیش کے اوپر ہے قائم پہلے سے ہی، تو اس کے بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ مبنی بر ضم، یہ اگر ہم اردو میں بولنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بولا جائے گا پیش پر مبنی، پیش والا نہیں، پیش پر مبنی، تو بر کا لفظ بولا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو عربی میں بولنا چاہیں تو عربی کی کتابوں میں آتا رہتا ہے کہ مبنی، بلکہ المبنی لگائیے، میں علی الضم، بھئی المبنی علی الضم، تو عربی میں اگر بولنا چاہیں عربی کے حساب سے تو اس کو اعلیٰ لگا کے بات کریں گے۔ بھئی عام جو طریقہ کار اور سسٹم ہے اردو میں بولنے کا یہ ہے بر کے لفظ کے ساتھ۔ تو اب یہ منذ کا جو لفظ ہے تو مبنی ہے یہ لفظ، پھر اس حرف کے بالکل آخر میں پیش آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے ہم مبنی بر ضم۔ کیا کہیں گے؟ مبنی بر ضم۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو مبنی کے لفظ کے آخر میں اگر زبر آئے تو اس کو کس طرح کہیں گے دوستو؟ تو جیسے فعلہ ہے، مبنی ہوتا ہے، دیکھیے آخر میں زبر آ رہا مبنی کو، یہ لفظ مبنی ہے فعل فعلہ کا لفظ، تو اس کو ہم کہیں گے مبنی بر فتح یا علی الفتح عربی میں اگر بولے۔ اسی طریقے سے دوستو اگر کسر ہم نے کہا تھا مبنی کے تحت میں کسر کا لفظ استعمال ہوگا، کسرہ نہیں ہوگا، تو جس لفظ پر، جس مبنی پر آخر میں زیر ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کی مثال ہے دوستو جیسے لام زیر لی ہے، لام زیر لی، یہ لام زیر لی، با و تا و کاف و لام تو زیر والا ہوتا ہے یہ، تو جیسے لام زیر لی تو یہ زیر والا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مبنی بر کسر، کسرہ نہیں کہیں گے، کسر کہیں گے وہ بھی۔ اس کے بعد ہے وقف، جزم کو مبنی میں ہم نے وقف کہا، تو جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو من ہے، من جزم والا مبنی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مبنی بر وقف، یا آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں مبنی بر سکون، وقف خاص طور پہ اس کا نام ہے لیکن سکون بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ معرب اور مبنی کے آخری حرف پر آنے والی حرکت کے اعتبار سے کچھ تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھی گئی۔
تو جہاں آپ رفع بولیں گے تو جو لفظ ہے اس کے لیے آپ اس کو یاد کریں گے مرفوع کے نام سے. زبر بولیں گے معرب کے تحت میں تو اس کو نصب بولا جائے گا، اس کے تحت میں بولا جانے والا لفظ ہوگا منصوب. جر جہاں بولا گیا تو مجرور، جزم بولا گیا تو مجزوم، ضمہ بولا گیا تو مضموم، فتحہ بولا جائے تو مفتوح، کسرہ بولا جائے جہاں پر تو مکسور، سکون بولا جائے تو ساکن. دوستو یہاں پہ دیکھیے مبنی کے تحت میں یہ حرکتوں کا یہ نام ہوگا. بولنے کا طریقہ کار ایسا ہوگا، ضم جہاں ہوگا مبنی میں پیش کے لیے بولا جانے والا ہوگا تو اس کو بولیں گے مبنی بر ضم. ضم بولیں گے مبنی کے تحت میں پیش کو ضم، پھر جس لفظ پر آئے اس کو مبنی بر ضم. فتح مبنی بر فتح، مبنی بر فتح. کسر مبنی بر کسر، وقف مبنی بر وقف. تو اس طرح کی یہ تقسیم ہوگی. میں نے اس سے پہلے والی کلاس میں عرض کیا تھا کہ ہم کو کیا بولنا ہے، پھر کیسے بولنا ہے، کس وقت کس کو کیسے بولنا ہے، تو اس کو یاد رکھنا، پھر بر وقت اس کو اسی طریقے سے بولنا، یاد کرنا، یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور پر قواعد عربیہ کی جو تعلیم ہے اس کے اندر کما حقہ برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.